نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن لفظ اور معنی دونوں کے اعتبار سے خدا کا کلام ہے۔ یہاں یہ بات سب نوٹ کر لیں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ جیسے سورج چاند ستارے اللہ نے بنائے ہیں، ایسے قرآن مجید کو بنایا نہیں، بلکہ قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سپیچ ہے، کلام ہے۔ اسی وجہ سے اس کو دنیا کی ہر چیز پر فوقیت حاصل ہے۔ تو قرآن مجید کے لفظ اور معنی دونوں ہی اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن حدیث اس مجموعے کو کہا جاتا ہے، مجموعہ کا مطلب ہے جمع کی ہوئی چیز، جو معنی کے اعتبار سے خدا کی بات ہے، مگر لفظ کے اعتبار سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان سے ادا ہوئی ہو۔ اب اس کو آپ انڈر لائن کر لیجئے کہ حدیث کیا ہے۔ معنی کے اعتبار سے خدا کی بات ہے، یعنی وہ بھی دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الہام کی گئی تھی، بذریعہ وحی آپ کو بتائی گئی تھی، کیونکہ وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب۔ وہ وحی جو تلاوت کی جاتی ہے یعنی قرآن مجید کی شکل میں، اور وہ وحی جو تلاوت نہیں کی جاتی یعنی حدیث کی شکل میں۔ تو حدیث کیا ہے؟ معنی کے اعتبار سے خدا کی بات، مگر لفظ کے اعتبار سے وہ رسول کی اپنی زبان سے ادا شدہ بات ہو۔ گویا الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور معنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ گویا کہ قرآن براہ راست طور پر یعنی ڈائریکٹلی خدا کا ہدایت نامہ ہے، گائیڈ بک ہے، اور حدیث بالواسطہ یعنی انڈائریکٹلی بالواسطہ طور پر خدا کا ہدایت نامہ ہے، یعنی حدیث بھی دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی گائیڈنس ہے، اسی کی طرف سے بھیجی ہوئی رہنمائی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں۔ حدیث کی بہت سی کتابیں ہیں، ان میں سے کچھ کتابیں وہ ہیں جو خصوصی طور پر زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، مثلا صحیح البخاری، صحیح مسلم، جامع الترمذی، سنن ابی داؤد، سنن النسائی، سنن ابن ماجہ ہے، موطا الامام مالک، مسند الامام احمد۔ بہت سے لوگ ان کتابوں کے نام جانتے ہیں لیکن عام طور پر صحیح طور پہ پروناؤنس نہیں کرتے، تو میں پروننسیشن پھر دہراتی ہوں، آپ اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیجئے، یعنی زیر زبر لگا لیجئے، اور آئندہ سے کوشش یہ کریے کہ آپ اس کو صحیح طور پر پروناؤنس بھی کر سکیں۔ مثلا اگر آپ کا نام کوئی غلط لے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ فوراً چاہیں گے کہ اسے کریکٹ کیا جائے کہ میں یہ نہیں، میں یہ ہوں۔ اسی طرح یہ تو ہمارے دین کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، ذخیرہ ہے، تو اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جیسے تیسے ان کو بولتے رہیں، تو ان کے بھی اعراب درست ہونے چاہیے اور ان کو بھی صحیح طور پر بولا جانا چاہیے۔ صحیح البخاری، صحیح مسلم، مسلم نہیں، جامع الترمذی، ترمذ ایک شہر کا نام ہے، اس کی طرف نسبت ہے، سنن ابی داؤد، سنن النسائی، نسائی نہیں ہے، یہ نون کے اوپر زبر ہے، نسائی، سنن ابن ماجہ، موطا، موتا نہیں ہے یہ، موطا الامام مالک، مسند، مسند نہیں ہے، مسند الامام احمد۔ آپ لوگوں نے کبھی ان کتابوں کو دیکھا ہے؟ اگر نہیں تو کوشش کریں کہ جمعے کے دن اگر آپ کسی اسلامک سینٹر میں جا رہے ہیں یا مسجد میں جا رہے ہیں تو وہاں کی لائبریری میں ان کتابوں کی شکل دیکھ کر ان کے نام پڑھیں اور یہ دیکھیں کہ یہ کتنے والیوم میں ہیں۔ پھر اگر آپ ایسا کر لیں اور آپ کو یاد رہے یہ کرنا تو واپس آ کر اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کریں۔ یا یہ ہے کہ اگر اپنے گھر میں آپ کے ایسی کتاب کوئی رکھی ہوئی ہے یا ہمسایوں کے ہاں یا کسی اور رشتہ دار کے ہاں یا کسی بھی جگہ پر،
تو آئندہ اپنے ٹرپ میں یا وزٹ میں کرنے کے کاموں کی چیک لسٹ میں یہ بھی لکھ لیں کہ آپ کو ان کتابوں کی زیارت کرنی ہے. تو ان کتابوں کی زیارت ایسے ہی ہوگی جیسے آپ نے ان علماء کی زیارت کی، کیونکہ علماء سے ملاقات بھی انسان اسی لیے کرتا ہے کہ وہ ان سے کچھ سیکھ سکے. تو جب علماء دنیا میں نہیں رہتے، زندہ نہیں رہتے، تو پھر ان کی کتابیں ان کی جگہ لے لیتی ہیں. اور یہی اصل میں علماء کی فضیلت اور خوبی ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی نہیں مرتے، گویا کہ ایک طرح سے اپنے علم کی شکل میں، اپنے چھوڑے ہوئے سرمایہ کی شکل میں وہ زندہ رہتے ہیں. تو آپ ان کتابوں کو جا کر ضرور دیکھیے، اور پھر اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ان میں سے کوئی نہ کوئی کتاب آپ کے گھر میں بھی ہونی چاہیے، اور اس کو آپ اگر پھر آئندہ پڑھ سکیں. اور انشاءاللہ قرآن مجید جب آپ کا مکمل ہو تو آپ بخاری کم از کم ضرور پڑھیں، جو کہ حدیث کورس کا ایک حصہ ہے. لیکن جن لوگوں کے پاس کتاب نہیں ہے، بڑی کتاب، یا ابھی تک نہیں پڑھ سکتے، یا کوئی بھی ایسی مشکل ہے، تو میں چاہوں گی کہ اپنی عادت میں یہ چیز شامل کر لیں کہ ہر روز نماز فجر کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کے علاوہ 1 یا 2 حدیثیں خود پڑھیں. اور اس طرح ہمارا ایک مضبوط تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہو جاتا ہے. آپ نے جو کچھ ہمیں سکھایا، ہم اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. قرآن مجید کی تلاوت تو کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، مجبوراً نمازوں میں بھی ہمیں پڑھنا ہوتی ہے، یعنی قرآن مجید نمازوں میں بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن عموماً حدیث سے ہمارا کوئی ایسا مسلسل یا ایک مضبوط تعلق نہیں ہوتا. تو اس لیے آپ کا یہ ہوم ورک ہے آج سے کہ کوئی بھی ایک اچھی حدیث کی کتاب، اس کے نام آپ کو دے سکتے ہیں، بعد میں شازیہ آپ کو لسٹ بھی فراہم کر سکتی. مثلا حسن اخلاق تو آپ کے کورس میں بھی ہے، اسی طرح ربی زدنی علما، زاد راہ، اور کچھ چھوٹی چھوٹی حدیث کی اردو یا پھر انگلش میں بھی کچھ کتابیں ہیں. تو کالا رسول اللہ، جی کالا رسول اللہ، بلکہ میں نے تو یہ کیا تھا کہ اپنے بیٹے کو کالا رسول اللہ اس طرح پڑھائی تھی کہ اس میں عربی بھی ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہے اور انگلش بھی ہے. تو شروع میں عربی پڑھتی تھی، اس سے کہتی کہ آپ اس کی انگلش پڑھو، پھر اس کی اردو پڑھ دیتی، پھر آہستہ آہستہ میں نے اس سے عربی بھی پڑھوانی شروع کی، پھر اردو بھی پڑھوانی شروع کی. تو الحمدللہ وہ تینوں زبانوں میں پھر حدیث پڑھ لیتا تھا. تو اس طرح ایک تو بچوں کی لینگویج کی بھی کچھ پریکٹس ہو جاتی ہے، دوسرے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصل الفاظ ہیں وہ بھی ہماری زبان سے ادا ہونے چاہیے اور ہمارے بچوں کو بھی آنے چاہیے. بہرحال حدیث کی یہ اہم کتابیں ہیں. اور پھر حدیث قرآن مجید کی تشریح اور تفصیل ہے، اس کو بھی انڈر لائن کریے. حدیث کیا ہے؟ قرآن مجید کی تشریح اور تفصیل، یعنی وضاحت. تو اگر آپ قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حدیث کے بغیر سمجھ لیں، کیونکہ جس پر کتاب نازل ہوئی ہے وہی بہتر طور پر بتا سکتا ہے کہ یہ کتاب کہاں نازل ہوئی، اس کی مختلف آیات کس پس منظر میں نازل ہوئی، اور اس وقت کے حالات کیا تھے، اور آپ نے خود ان کانسیپٹس کی جو قرآن مجید میں موجود ہیں بہترین طریقے سے وضاحت کی ہے. تو چونکہ آپ صاحب قرآن ہیں تو آپ سے بہتر قرآن کا معلم کون ہو سکتا ہے، لہٰذا قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حدیث کا مطالعہ بے حد ضروری ہے. قرآن میں زیادہ تر اصولی احکام بیان کیے گئے ہیں، یعنی اصول، یعنی پرنسپلز بیان کیے گئے ہیں. ان احکام کی تفصیلات حدیث سے معلوم ہوتی ہیں. اسی طرح نظری احکام کا عملی ڈھانچہ بھی حدیث ہی سے معلوم ہوتا ہے. حدیث کی اہمیت اسلام میں اتنی زیادہ ہے کہ اس کو قرآن سے الگ نہیں کیا جا سکتا. بہت سے لوگ اس میں فرق کرتے ہیں، یفرقون بین اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا جو قرآن میں لکھا ہے وہ تو ہم پڑھیں گے، وہ تو ہم مانیں گے، اس پر تو ہم عمل کریں گے، لیکن حدیث تو معلوم نہیں کب لکھی گئی اور اس میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اور یہ کون سا اللہ کا کلام ہے، تو اس لیے کوئی ضروری نہیں کہ ہم اس کو بھی پڑھیں یا اس پر عمل کریں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ قرآن کو بھی حدیث کے بغیر نہیں سمجھ سکتے، اور اس کے علاوہ یہ کہ حدیث بھی دراصل اللہ ہی کی طرف سے ہے، صرف فرق یہ ہے کہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. حدیث کی کتابوں میں زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں تعلیمات اور احکام موجود ہیں. زندگی کے تمام پہلو، مثلاً یہ کہ نیت
اور کیفیت کے اعتبار سے ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے. عبادت کا تفصیلی طریقہ کیا ہے، مثلا نماز کیسے پڑھی جائے، روزہ کیسے رکھا جائے، حج کیسے ادا کیا جائے، روزمرہ کی زندگی میں لوگوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کیا جائے، شوہر کے ساتھ کیا معاملہ ہو، بہن بھائیوں کے ساتھ کیا ہو، والدین کے ساتھ کیا سلوک ہو. ان تمام چیزوں کی تفصیلات ہمیں جس طرح حدیث میں ملتی ہیں قرآن مجید میں نہیں ملتی، کیونکہ حدیث قرآن مجید ہی کی دراصل مزید وضاحت ہے. اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہو کہ قرآن مجید میں یہ سب کچھ کیوں نہ لکھ دیا گیا تاکہ ہمیں اور بھی زیادہ یقین ہوتا. بات یہ ہے کہ اگر قرآن مجید میں یہ ساری باتیں جو حدیث میں لکھی ہوئی ہیں وہ بھی ڈال دی جاتی تو اس وقت قرآن مجید کا والیوم اتنا زیادہ ہوتا کہ ہمارے لیے اس کو پڑھنا ہی مشکل ہو جاتا، اور سارا حفظ کرنا اور یاد کرنا اور بھی مشکل ہوتا. زبان کا استعمال، پھر یہ لکھتے ہیں کہ زبان کا استعمال کس طرح کیا جائے، یعنی کیا بولا جائے اور کیا نہ بولا جائے. کھانے پینے کے حدود کیا ہیں، کیا کھا سکتے ہیں کیا نہیں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے. اگرچہ قرآن مجید میں اس کے اصول موجود ہیں مگر تفصیلات ہمیں مزید احادیث سے ملتی. خاندانی نظام کا ڈھانچہ کس طرح بنایا جائے، یعنی نکاح کیسے ہو، طلاق کیسے ہو، اس طرح کے مختلف احکامات. اجتماعی تعلقات کی بنیاد کیا ہو، یعنی سوسائٹی کے آپس میں کیسے ریلیشنز ہو. صلح اور جنگ کے ضابطے کیا ہیں. مسلمانوں کا اگر کوئی اسٹیٹ ہو یعنی ملک ہو تو اس کو کس طرح چلایا جائے، یعنی اس میں حکومت کیسے کی جائے وغیرہ. اس طرح کے تمام معاملات جو انسانی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں اور جن کے اوپر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انحصار ہے، وہ سب تفصیل کے ساتھ حدیث کے ذخیرے میں موجود ہیں. کون سے احکامات؟ انسانی زندگی سے تعلق رکھنے والے تمام معاملات جن پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انحصار ہے. تو اس لیے ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں اگر ہم یہ جانے ہی نہ، دیکھیں ہی نہ کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا کیا، کس طرح کی زندگی گزاری، ہمیں کیا تلقین کی، قرآن پر خود کیسے عمل کیا. حدیث کے مطالعہ کے بغیر نہ اسلام کا مطالعہ مکمل ہوتا ہے اور نہ حدیث کے بغیر اسلامی زندگی کا نقشہ بنایا جا سکتا ہے. آپ بھلے اسلام پر کتنی بھی کتابیں پڑھ لیں لیکن اگر آپ نے حدیث نہیں پڑھی تو گویا آپ اسلام کے بارے میں مکمل معلومات نہیں رکھتے، آپ کی معلومات ادھوری ہیں. قرآن کے بعد اسلام کا سب سے بڑا ماخذ حدیث ہے. قرآن کے بعد اسلام کا سب سے بڑا ماخذ یعنی سورس. کسی حدیث کے بارے میں جب یہ ثابت ہو جائے کہ وہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے تو اس کو ماننا اتنا ہی ضروری ہو جاتا ہے جتنا کہ قرآن کو ماننا. یعنی جو حدیث اپنے ریفرنس کے ساتھ، اپنے سند کے ساتھ ثابت ہو جائے کہ یہ صحیح حدیث ہے تو پھر اس کے اوپر شک نہیں کرنا چاہیے اور اس کو اوائڈ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے. ایسا ہی جیسے قرآن پر، کیونکہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے اور حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر.